ہو تو اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تاکہ اس کا کام آسانی سے نکل جائے. نہیں میرے عزیزو، قرآن لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا تھا، قرآن تو لوگوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا تھا. لہذا قرآن مجید میں تفکر کرنا ہے، قرآن مجید میں غور و فکر کرنا ہے. لہذا پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، ملاحظہ کیجیے گا. تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. بیدہ الملک، ملک سلطنت ہے. دلیل کیا ہے؟ اس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے. دلیل کیا ہے اس کی؟ تو خود جو اس کے بعد والی آیت ہے وہ سب سے بڑی دلیل بن کر کے سامنے آ رہی ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کیونکہ پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت سے باہر ہے. جب پروردگار عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو ہر چیز پروردگار عالم کے ہاتھوں میں ہے. ملک پروردگار عالم کے ہاتھوں میں سلطنت ہے، اس کے قبضے قدرت میں سلطنت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پروردگار عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو مجھے یہ بتائیے کہ جب پروردگار عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو اس قدرت کا مطلب کیا ہے؟ آپ جب آپ فلسفے میں جائیں گے اور فلسفے جب آپ پڑھیں گے جا کر کے تو وہاں کے اوپر یہ سوال اٹھتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ پروردگار عالم اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے کچھ بھی نہ اٹھا پائے؟ اگر پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے تو آپ کیا پروردگار عالم اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے؟ تو قدرت کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں فلسفے میں جانا نہیں چاہتا، مثالوں کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں. آپ سمجھیے انسان جو دلیل دی جاتی ہے اور ائمہ خدا علیہ السلام نے جو دلیل دی ہے، جب دلیل دی ہے سامنے والے کے دماغ کو دیکھتے ہوئے دلیل دی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو بھی آیا اس کو ایک جیسی دلیل دی ہے، ایسا کبھی نہیں کیا. اگر کوئی کھیت میں کام کرنے والا ہوتا تھا اس کو اس کے دماغ کے اعتبار سے سمجھایا کرتے تھے. اگر کوئی پڑھا لکھا ہوتا تھا تو اس کو علم دلیل کیا کرتے تھے. لہذا جب بھی دلیل دینا میرے عزیزوں یاد رکھیے گا انسان کے دماغ کو دیکھتے ہوئے دلیل دینا. ایک شخص حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا. توجہ کیجیے گا، پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر. آیا امام کے پاس اور آنے کے بعد آیت اللہ جعفر سبحانی لکھتے ہیں، آنے کے بعد امام سے کہنے لگا کہ کیا آپ کا پروردگار عالم ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے؟ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہم ہر چیز کو قدرت رکھتا ہے پروردگار عالم. اس نے آنے والے نے ایک مرتبہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک انڈا نکالا اور انڈا نکالنے کے بعد امام سے کہا ہے اگر خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تو کیا تمہارا پروردگار عالم اس پوری دنیا کو اس انڈے کے اندر اتار سکتا ہے؟ لیکن شرط یہ ہے دنیا چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، انڈا بڑا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے تو پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پروردگار عالم کی قدرت سے باہر چلی جائے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. تو آنے والے نے سوال کیا، اگر آج کے زمانے میں کسی سوال کر دیا ہوتا تو شاید اس کی حالت خراب ہو جاتی. یا اگر امام سے پہلے کا زمانہ ہوتا تو شاید تلواریں نکل جاتی، تلواریں نکالتی ہوتی. لیکن واقع کون تھا جو جواب دے رہا تھا؟ وہ تھا کہ جس کی رگوں میں فاطمہ الزہرا کا خون توڑ رہا تھا، جو ممبر سلولی کا وارث تھا، وہ بیٹھا تھا. جب امام رضا نے جب دیکھا تو ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں میں عصا رسول تھا، رسول اللہ کا عصا تھا. رسول اللہ کا عصا امام رضا علیہ السلام کے ہاتھوں میں. توجہ دیجیے گا، ایک مرتبہ امام نے اسے سوال کیا کرتا کیا ہے؟ لیکن میں نے کہا دلیل اس وقت دی جائے گی جب سامنے والے کے دماغ کا تو پتہ چلے یہ پڑھا لکھا کتنا ہے. کہنے لگے کہ کرتا کیا ہے؟ کہا پڑھائی ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں. ایک مرتبہ امام رضا نے اس عصائے رسول کو اس کے ہاتھوں میں پھینکا. کیا کام کرنا ہے؟ اس کا تخت بنا کر دکھا دے، اس کا تخت بنا کر کے دکھا دے. ایک مرتبہ آنے والا کہنے لگا میں پڑھائی ضرور ہوں مگر لکڑی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ میں اس کا تخت بنا دوں. امام نے فرمایا کیا مطلب ہے؟ کہا میرے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے کہ میں تخت بنا دوں.
بکری کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ اسے تخت بن جائے. امام نے فرمایا یہی مسئلہ تیرا بھی ہے. خدا میں صلاحیت ہے پوری دنیا انڈے میں اتار دے, مگر انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ پوری دنیا اس کے اندر آ جائے. درود پڑھ دے محمد. اب لوگ کہتے ہیں, سنیے بھائی, اب لوگ کہتے ہیں پروردگار اگر چاہے تو یزید کو معاف کر دے. وہ کر سکتا ہے, ہر چیز کا قدرت رکھتا ہے, مگر یزید میں صلاحیت ہے ہی نہیں کہ وہ بخشتا ہے. ضرور بھیج دے محمد والے. پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو پروردگار عالم کی قدرت سے باہر چلی جائے. کوئی چیز ایسی نہیں میرا حضور. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ کس چیز سے متعلق ہے پروردگار عالم کی قدرت, اس کے اندر بھی صلاحیت پائی جاتی ہے, صلاحیت نہیں پائی جاتی. یہ تو دیکھا گیا پہلے. لہٰذا پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. دلیل کیا پروردگار عالم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل یہ کہ الذی خلق الموت والحیات, ہر چیز کو پروردگار عالم قدرت رکھتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ پروردگار عالم نے موت کو بھی خلق کیا ہے اور زندگی کو بھی خلق کیا ہے. جو قدرت رکھے گا وہی تو وہ تو حیات کو کم کر سکتا ہے. میرے عزیزو, غور کیجیے, قرآن مجید ریڈکٹنگ کی کتاب نہیں ہے کہ بھینس نے دودھ نہیں دیا, کوئی سورا نکال کر گلے میں ڈال دیا اور جا کر خون کھینچ لیا اس کا. قرآن مجید اس لیے بھی نہیں آیا تھا کہ اکھاڑے میں پہلوان جا رہا ہے تو آیت لکھ کر کے جو ہے اپنے بازو پہ لے جائے اور لے جا کر کے پہلوان کو پٹا دوں گا. یہ تمام چیزوں کے لیے صحیح ہے, ایسا نہیں میرے عزیزو. ہمارے یہاں پر تو ماشاءاللہ قرآن مجید کا استعمال ہوتا کہاں پر ہے؟ جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے تب قرآن مجید کیا جاتا ہے, ایک نہیں ایسا. جب ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو قرآن مجید کھولا جاتا ہے. اور جب ماشاءاللہ سے ہمارے کسی مومن یا مومنہ کو بخشوانا پڑتا ہے تو اس کو قرآن مجید ہم کھولتے ہیں. پتہ نہیں ہوتا ہے. یا جب کوئی مسافر گھر سے نکلتا ہے تو اس وقت جو ہے کیا کرتے اس کو ہوا دی جاتی ہے قرآن مجید کی. میرے عزیزو, قرآن مجید اس لیے تو نازل نہیں ہوا تھا. قرآن مجید تو ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا. آپ مجھے بتائیے کہ قرآن مجید تو ہدایت کے لیے نازل ہوا تھا, آج ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ واقعی بات بہت کریں گے لیکن حقیقت تو ہے نا. اور یہ ممبر ہی حقیقت بیان کرنے کے لیے, لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے. بہت بڑا محمد والے میرے عزیزو یاد رکھیے گا, پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز پر پروردگار عالم قدرت رکھتا ہے, ہر چیز کے اوپر. دلیل کیا ہے کہ اس نے موت کو بھی پیدا کیا ہے, اس نے زندگی کو بھی پیدا کیا ہے. غور کیجیے کیا کہا پروردگار عالم نے, ہم نے پہلے کس کو خلق کیا؟ موت کو. بعد میں کس کو پیدا کیا؟ زندگی کو. ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے زندگی ہوتی ہے ہمارے یہاں پر, اس کے بعد موت ہوتی. تو مسئلہ پورا الٹ گیا. پروردگار تو کہہ رہا ہے میں نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے, اس کے بعد زندگی کو پیدا کیا. اور ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ پہلے زندگی, اس کے بعد ہمارے یہاں پر کیا ہے؟ موت ہے. پہلے تو یہ سمجھیے موت آگے کہتے کسے ہیں؟ موت کسے کہتے ہیں؟ کوئی سی جگہ پر تو رات ہو جائے تو موت کا نام نہیں لیتے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ملک الموت گلے پڑ جائے آ کر کے. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ میرے عزیزو, ملک الموت دن اور رات کا محتاج نہیں ہے, حکم خدا کا محتاج ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا رات کا میں دن کا میں, جب حکم آ جائے گا روح لے کر کے چل جائے گا, کوئی بھی نہیں روک سکتا, کوئی بھی روک سکتا. لہذا میرے سمجھیے موت کیا ہے. آج موت سے ڈر کس وجہ سے, اس کی وجہ کیا ہے, کیوں ڈرتا ہے انسان موت سے؟ میں سناؤں گا, جو سننا چاہتے ہو سناؤں گا میں. سنیے کیا مسئلہ ہے آخر کہ انسان موت سے کیوں گھبراتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ موت کو ہم نے فنا سمجھ لیا. موت کا مطلب فنا نہیں ہے, موت کا مطلب مر جانا, ختم ہو جانا نہیں ہے. موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے, نہیں مٹ جانا نہیں ہے موت کا مطلب. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر آپ 1 BH میں رہتے ہو, ایک بلڈنگ میں رہتے ہو, ایک ہال, ایک روم, اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں آپ, اور آپ کو پتہ چل جائے کہ اب 1 سال کے بعد مجھے ایسی بلڈنگ میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے جہاں پہ 80% کے روم ہے. تو مجھے بتائیے خوشی ہوگی یا افسوس ہوگا؟ بتائیے بتائیے آپ بتائیے. ایک آدمی کے پاس ایک روم ہے اور ایک ہال ہے, اس میں زندگی گزار رہا ہے, لیکن اس کو پتا ہے کہ کچھ دن کے بعد مجھے جانا ایسی جگہ پر ٹرانسفر ہونے والا ہے جہاں پر صرف ایک روم ہے, ہال نہیں. تو اب خوشی ہوگی یا غم ہوگا؟ ہر انسان کو غم ہوگا.
کہ یہ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں، اچھا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں میں، لیکن آپ مجھے بتائیے اس کا الٹا کر دیجیے، اگر آپ ایک روم میں زندگی گزار رہے ہو لیکن آپ کو یہ پتا ہو کہ یہاں سے جانے کے بعد کم سے کم 10 روم کا گھر ملنے والا ہے، تو آپ مجھے بتائیے اس وقت جانے میں خوشی ہوگی یا افسوس کریں گے آپ؟ بتائیے مجھے خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی کہ بھائی یہاں ایک ہی میں رہ رہے تھے، وہاں کے اوپر 10 ملنے والے ہیں، وہاں کے اوپر زیادہ مسئلہ یہی ہے میرا چیزوں آخرت کا، اگر یہاں کے اوپر صرف ایک میں زندگی گزار رہے ہیں اور پتہ وہاں جانے کے بعد اتنے بڑے باغات ملیں گے اور رہت ملے گی، بہیش ملے گی، تو آپ مجھے بتائیے کون ایسا انسان ہوگا کہ جو موت کا نام سنے اور گھبرا جائے گا؟ آپ بھی گھبرا جاتے ہو تو موت سے کیوں گھبراتے ہیں انسان؟ آخر فلسفہ کیا ہے موت سے گھبرانے کا؟ مسئلہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ موت کو ہم سمجھتے فنا ہے، موت کا مطلب مٹ جانا نہیں میرے عزیزوں، موت کا مطلب فنا ہونا نہیں ہے، موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے۔ اچھا ابھی ضیاء عالم بھائی نے بہت اچھا شعر پڑھا تھا، بہت اچھا شعر پڑھا، علی والوں کو موت نہیں آتی ہے۔ اب سنیے موت کا مطلب مٹ جانا نہیں ہے، موت کا مطلب ہے ختم ہو جانا نہیں۔ اگر موت کا مطلب مٹ جانا ہوتا، اگر موت کا مطلب ختم ہو جانا ہوتا تو مرنے کے بعد جب عالم تلقین پڑھاتا تو کبھی نہ کہتا اسماعیل فن سن اور سمجھ۔ کسے کہا جاتا سن اور سمجھ؟ بتائیے آپ، لیکن میں بڑی گہری باتیں مثالوں کے ذریعے کر رہا ہوں سامنے، کسے کہا جاتا ہے سن اور سمجھ؟ بتائیے جو زندہ ہوتا اسی کو تو کہا جاتا ہے نا سن اور سمجھ۔ اچھا اگر یہ سن رہا ہے تو اپنے قبرستان میں کیوں لیا ہے؟ اگر یہ سن رہا ہے تو اس کو قبرستان میں کیوں لیا ہے؟ اور اگر میرے عزیزوں یہ سمجھ رہا ہے تو پھر بھی سے قبر میں لا کر کے کیوں ڈال دیا؟ کیوں قبر کے اندر لا کر کے ڈالا اس کو؟ جب کہ تلقین کسی خطیب کے جملے نہیں ہوتے میرے عزیزوں، یہ تلقین کیا ہے؟ حدیث ہے، روایت ہے، کلام معصوم ہے۔ کیا تھا؟ اسمع تو اپنے مقام پر آ گیا، سن بھی لے اور سمجھ بھی لے۔ اگر موت کا مطلب مٹ جانا تھا تو معصوم کبھی نہ کہتے سن اور سمجھ، اس کا مطلب یہ مرا نہیں ہے، زندہ ہے۔ ہم نے کہا زندہ کہتے چونکہ اہل بیت کی محبت دل میں لے کے گیا شہید ہے، اگر شہید ہوتا ہے وہ کرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہوا کرتا ہے۔ درود پڑھتے محمد میرے عزیز کو یاد رکھیے گا، کیا کہا؟ الذی خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی پیدا کیا، اس نے حیات کو بھی پیدا کیا۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، تو پہلے موت کیوں اور بعد میں حیات کیوں؟ ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پہلے زندگی ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر؟ موت آتی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ سے کسی نے پوچھا تھا، جو کیجیے گا میرے سے پوچھا آپ سے کسی نے، مولا عالم زر میں، اس عالم اس دنیا میں ہم نے خدا کی وحدانیت کی گواہی دی تھی؟ مولا نے فرمایا بالکل دی تھی۔ الست بربکم قالوا بلی، جتنے بھی آئے دنیا کے اندر سب نے کیا کہا تھا؟ پروردگار عالم کیا تم ہمارا رب نہیں ہے؟ تو سب نے مل کر کیا کہا تھا؟ الست بربکم، پروردگار نے جب یہ کہا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالوا بلی، بالکل تو ہمارا رب ہے۔ تو چھٹے امام سرالی نے سوال کیا، مولا یہ بتائیے جب سب نے وہاں کے اوپر گواہی دی تھی تو آج کسی کو بھی یاد کیوں نہیں ہے؟ آپ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سب گواہی دے کر آئے وہاں پر پروردگار تو ہمارا رب ہے، مگر آپ مجھے بتائیے کتنوں کو یاد ہے کہ ہم نے جو ہے وہاں پر گواہی دی تھی کہ پروردگار تو ہمارا رب ہے؟ کتنوں کو یاد ہے؟ کسی کو یاد؟ کیا کسی کو بھی یاد نہیں؟ اس نے ریزن پوچھا مولا سے، مولا یہ وجہ کیا؟ جب گواہی دی تھی تو بھول کیوں گئے؟ مولا نے فرمایا مسئلہ یہ ہے جب وہ وہاں سے یہاں منتقل ہوا تو یہ انتقال، یہ ٹرانسفر اتنا مشکل تھا، جو کچھ گواہی دے کر آیا تھا سب بھول گیا۔ جو انتقال ہوا ہے وہاں پر جو زمین پر آیا ہے، منتقل جو ہوا ہے، ٹرانسفر ہوا ہے وہاں سے یہاں، وہ اتنا سخت تھا اس کا آنا، میرے عزیز اتنا سخت تھا وہ مرحلہ، جو یاد تھا سب کا سب بھول گئے میرے عزیز۔ اب میرے عزیز بتائیے انتقال کتنے؟ انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔
گواہیاں دیتے تھے، کیا وہ یاد رہ جائے گی؟ آیت اللہ جواد عاملی نے بہترین جملہ فرمایا، توجہ دیجیے گا میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، اتنا آسان نہیں ہے قبر جتنا آسان ہم نے کر لیا قبر کے مرحلے کو۔ آپ کو پتا ہے مولا علی جب وصیت کی تھی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کیا کہا تھا؟ علی جب مجھے دفن کر دینا تو چلے مت جائیے گا، کرنا کیا؟ قبر بند ہونے کے بعد بیٹھ کر کے کچھ دیر قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اور ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارا قبر پہ جائے گا نعرہ لگائیں گے، فرشتوں کو بھگائیں گے، وہ آئیں گے سوال جواب کرنے کے لیے، تو ہم تو علی والے نعرہ لگا دیں گے، فرشتوں آٹومیٹک بھاگ جائیں گے۔ میرے عزیزو جب تم علی کا نعرہ قبر میں لگاؤ گے فرشتہ جاتا ہوا بھی رک جائے گا، اس لیے کہ فرشتہ اسی وقت فرشتہ بنتا ہے جب علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا کرتا ہے۔ درود بھیج دے محمد والے محمد۔ جب میرے تو قرآن مجید کی زیادہ اہمیت کرتا ہے، یہ کوئی انتقال آئے اللہ جواد عاملی نے کیا فرمایا؟ امام نے سنیے جب ادھر سے ادھر منتقل ہوا، ادھر سے ادھر آیا تو اس کا آنا اتنا سخت تھا میرے عزیزوں کہ اس نے گواہی دی بھول گیا، اب یاد نہیں تھا اس کو کچھ بھی، سب بھول گیا۔ اب یہ انتقال یہاں سے وہاں پر ہے، دنیا سے آخرت کی طرف، تب جب وہاں سے آیا سب بھول گیا، تب جتنی گواہی یہاں پر دی اس کا کیا ہوگا؟ تو آیت اللہ جواد عاملی نے فرمایا سنیے، یہ جتنی گواہی دنیا میں دیتا ہے اگر ان گواہیوں پر عمل کر کے اپنی روح کا حصہ بنا لیا تو یہ گواہیاں وہاں جانے کے بعد یاد رہے گی، وہاں جانے کے بعد وہ گواہی یاد رہے گی، کیونکہ جسم یہاں پر رہتا ہے روح وہاں چلی جاتی ہے، روح وہاں چلی جاتی ہے۔ جیسا اگر ہم نے عمل کر کے اپنی روح کا حصہ بنا لیا تو وہ گواہی یاد رہے گی، تو آج ہم جتنی گواہی یہاں پر دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کو پر عمل نہیں کیا، روح کا حصہ نہیں بنایا، یاد رکھیے گا میرے عزیزوں کی ماں سے پوچھا جائے گا تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا رسول کون ہے، فرشتہ کیا ہے۔ یاد رکھیے گا میرا امام کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں دو انتقال ہے، ایک انتقال عالم زر سے دنیا کی طرف، ایک انتقال دنیا سے آخرت کی طرف۔ مولا فرماتے ہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا، موت سے مراد ہے انتقال۔ اب آپ مجھے بتائیے پہلے ادھر سے آتا ہے جی تو ادھر سے جاتا ہے، اسی لیے پروردگار نے کہا میں نے پہلے موت کو خلق کیا ہے پھر حیات کو خلق کیا، پہلے آنا پڑے گا پھر جانا پڑے گا۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے یہاں پر موت سے مراد ہے انتقال، عالم زر سے دنیا کی طرف منتقل ہونا، یہ کیا ہے؟ انتقال، اس کا مطلب موت ہے۔ اب توجہ دیجیے گا یہاں پر میرے عزیزوں، جو میرا موضوع ہے آج کا، کیونکہ میری عادت ہے تو آیت پڑھتا ہوں اس کی تفسیر ضرور بیان کرتا ہوں۔ یاد پروردگار کیا کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ کیوں؟ موت اور حیات کو اس نے خلق کیا ہے، کیوں خلق کیا موت اور حیات کو؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم سب کا امتحان لے کہ تم میں بہترین عمل اس کا ہے، یعنی پرکھنے کے لیے بھیجا پروردگار عالم نے تم میں بہترین عمل کس کا ہے۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں میرے کتاب سے، یہ بتائیے جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد انسان کو کون سے اعمال کام آتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا، وہ تو مر گیا انسان، اب مرنے کے بعد کچھ اعمال تو ہونا چاہیے نا، جو مرنے کے بعد مرنے والے کو کیا ہو کام آئے۔ پہلی چیز جو مرنے والے کو کام آئے گی میرے عزیزو یاد رکھیے گا، پہلی چیز جو مرنے والے کو کام آئے گی وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن مجید، قرآن مجید کی تلاوت۔ اور قرآن مجید اتنی بابرکت کتاب ہے میرے عزیزو، توجہ رکھیے گا، یہاں کے اوپر سے وہی پڑھنا جو سننا چاہتے ہیں۔ قرآن مجید اتنی بابرکت کتاب ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کیا فرمایا مولا علی نے؟ جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس میں شیاطین داخل، پہلی چیز جو مولا علی کہہ رہے ہیں بھائی، مولا علی کا جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان داخل۔ یہ بات اور ہے کہ انسان خود اپنے گھر میں شیطانوں کو لا رہا ہو، مسئلہ الگ ہے، لیکن اگر قرآن کی تلاوت کی تو مولا علی فرما رہے اس گھر کے اندر شیطان داخل ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مولا علی فرما رہے دوسری چیز یہ ہے کہ اس گھر کے اندر برکت داخل ہوتی ہے۔
ہم برکتوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ مگر مولا نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید کی تلاوت کرو تمہارے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں جب تم قرآن کی تلاوت کرو گے اپنے گھر میں تو کیا ہوگا؟ تیسری چیز یہ کہ فرشتے نازل ہوں گے، فرشتے نازل ہوں گے تمہارے گھر میں۔ تین چیزیں ہوئی کہ نہیں؟ ایک میرے جو برکت آئی قرآن پڑھا، دوسرے فرشتے نازل ہوئے، ورنہ زندگی میں ایک فرشتہ تو آنا ہی آنا ہے، چاہے آپ بلائیں یا نہ بلائیں، اور آئے گا تو ساتھ لے کر کے جائے گا۔ لیکن اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو پھر فرشتے روز نازل ہوتے رہیں گے، نازل ہوتے رہیں گے آپ کے گھر کے اندر، اور شیطان آنے نہیں آ پائے گا، شیطان نہیں آئے گا آپ کے گھر کے اندر میرے عزیزو۔ یعنی قرآن کی ہر وقت تلاوت کرنا ہے۔ اب سنیے قرآن مجید کیسی کتاب ہے؟ اتنی بابرکت کتاب ہے قرآن مجید، زندگی میں بھی فائدہ ہے، اس پر مرنے کے بعد بھی فائدہ ہے۔ ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد فائدہ ہوگا، زندگی میں بھی فائدہ ہے۔ ایران میں ایک بچہ، سنیے، سید محمد حسین طباطبائی، نام سنا ہے؟ سید محمد حسین ابھی میری ایج کا ہے، میری ایج کا، اور خود میں میرا کچھ چیزوں کے اندر میرا خود میں وہ ایک مدرسے کے اندر، خود کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر، سنیے، صرف میری ایج کا ہے اس کا، سید محمد حسین طباطبائی۔ جب یہ 2.5 سال کا تھا، سید محمد حسین طباطبائی 2.5 سال کا، سنیے 2.5 سال کا، اس نے قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا۔ کتنے سال کا تھا؟ ہمارے یہاں 2.5 سال کا بچہ کیا کرتا ہے پتہ ہی نہیں۔ اس طرح کی مجلسیں سننے کی عادت ڈالیے، درود پڑھے محمد والے۔ اس لیے اگر آپ یہاں پہ 100 لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہو نا، اور میں یہاں اوپر سے واہ واہ کھا کے چلا گیا تو میں نے 1 گھنٹہ ویسٹ نہیں کیا، 100 گھنٹے ویسٹ کر دیے یہاں پر۔ جب آپ یہاں پر آئیں کہیں کسی کی مجلس میں تو سوچ کر آئیں کہ ہمیں کچھ لے کر، اگر کوئی جاتا ہے تو کچھ لے کر کے جاتا ہے، لے کر آتا ہے واپس، ہوتا ہی نہیں ہوتا ایسا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہم کسی مدرسے میں گئے اور جیسے گئے تھے ویسے واپس آ جائیں، کبھی ایسا نہیں۔ 2.5 سال کا بچہ قرآن حفظ کرنا شروع کیا، سنیے 2.5 سال کا بچہ قرآن مجید حفظ کرنا شروع کیا اس نے۔ ہمارے 2.5 سال کا بچہ کیسا ہوتا ہے؟ اور 2.5 سال کا بچہ قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور 5 سال کا وقت پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، میمورائز ہو گیا، پورا قرآن مجید میمورائز ہو گیا اس کو۔ 9 سال کا تھا، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ملی اس کو، پتہ کب سعودی عرب سے 9 سال کا تھا، ڈاکٹر بن گیا 9 سال کی ایج میں۔ جب یہ سعودی عرب پہنچا، سینکڑوں کنٹریز گیا تھا بھائی، آپ یوٹیوب پہ جا کر چیک کر سکتے ہیں، گوگل سرچ کیجئے، گوگل دوسری چیزوں کے لیے یوز مت کیجئے، دین کے لیے یوز کیجئے، چیک کیجئے جا کر کے، اس میں پڑھا ہوا میرے سعودی عرب پہنچا سید محمد طباطبائی 5 سال کی ایج کا، 5 سال کی ایج سے سیکھتے ہیں قرآن کی برکت کیا ہوتی ہے۔ اور قرآن بھی وہ قرآن فائدہ دے گا جب دل میں اہل بیت کی محبت رکھ کر پڑھا ہے، ہر قرآن فائدہ نہیں دے گا۔ لہٰذا جب سعودی عرب پہنچا حجاز ہوا کیا، جب اس سے سوال ہوئے، بچے سے سوال ہوئے، کہا یہ آیت بتاؤ کس سورے کی ہے، کس قرآن میں کہاں پر ہے، آیت نمبر بتائیے، صفحہ نمبر بتائیے۔ ہر طریقے سے بچے نے جب جواب دے دیا تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس بچے سے کہنے لگا یہ بتاؤ جو تم کو چاہیے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا جینیس بچہ میں نے آج تک نہیں دیکھا، جو چاہیے دینے کے لیے تیار، مانگو۔ بچہ بھی میرے اہل بیت کا نوکر تھا، کہنے لگا جو مانگوں گا دے نہیں سکتے، آپ مان کر دیکھو۔ اگر دینا چاہتے ہو اہل بیت کی محبت دے دو، درود پڑھتے ہیں محمد۔ چلنے بھی نہ دیا تھا، میرے دل جتنے بھی گئے سر اٹھ پہ آ سکتا۔ یہ 5 سال کا بچہ، ہر بچہ یہ کارنامہ انجام نہیں دے سکتا میرے دل کو، یہ وہی بچہ کارنامہ انجام دے گا جس کا تعلق دروازے اہل بیت سے ہوگا۔ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں اہل بیت کی محبت چاہیے۔ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے میرے عزیزو کہ اشرفیاں اور درہم دینار اور پیسہ گھر کے اندر آ جائے، اسی کا نام برکت نہیں ہے۔ اگر اچھی بیوی مل گئی آپ کو تو یہ بھی برکت ہوتا ہے۔ اگر حسین کر رہے تو یہ بھی زندگی کے اندر برکت ہے آپ کی۔ اگر حسین کی محبت دے کر مر گئے تو یہ بھی برکت ہے۔ لہٰذا میرے عزیز آپ نے برکت آئی کہ نہیں آئی زندگی کے اندر، لہٰذا اس لیے معصومین فرماتے ہیں جب انسان مر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ مرنے والے کو اگر چاہتے ہیں کہ وہاں پر نیکی کام آئے، عمل کام آئے، تو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا۔ اچھا آج ہمارے یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں پر؟ بچہ اس وقت تک کھانا کھاتا ہی نہیں
جب تک بچہ گیم نہیں دیکھتا. گھر گھر کی کہانی کہ نہیں گیم دیکھیں گے پہلے ہم, اس کے بعد جو ہے ماں اس کو کھلاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اچھا اگر انہیں سے کہا جائے کہ بھائی دین کی تعلیم کے لیے بھی کچھ کیجیے, جواب کیا آتا ہے؟ کہیں کا رکھا ہمارے پاس, ہمارے پاس ٹائم کہاں ہے. یعنی بچہ کھانا نہیں کھاتا تو ہمیں گیم دکھانے کا وقت ہے, مگر اس کی آخر خراب ہو سکتی, مگر دین دینے کا وقت نہیں ہے. اب یہی سے فیصلہ کر لیجیے میرے عزیزوں, باتیں بڑی کڑکی ہے کہ مولا کیوں ہے. کون ہے اہل بیت کا چاہنے والا, کون محبت کرتا ہے اہل بیت سے, کون ہے اہل بیت کا چاہنے والا. یاد میرے عزیزوں, بچہ جب تک کھانا نہیں کھائے گا تب تک گیم نہیں دیکھ لے گا. آپ بھی اپنے گھر میں روٹین کر لیجیے, یہ شیڈیول بنا لیجیے, جب تک قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھے گا میں تمہیں کھانا نہیں کھلاؤں گی. یہ ڈیپینڈ کس کو کر رہا ہے؟ ماں کو کر رہا ہے, باپ کو کر رہا ہے. لہٰذا ایک آیت کو ترجمے کے ساتھ بچے کو پڑھائیں گے. ایک آیت سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365 دن ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ لہٰذا بچہ کتنی آیتوں کے ترجمے کا عالم ہو جائے گا؟ 365. اچھا بھاری ہوا, ایک آیت روز اگر کھانے سے پہلے اس نے پڑھ لیا ترجمے کے ساتھ, بتائیے سب نہیں کرتے. بھاری ہے؟ بالکل بھی بھاری نہیں ہے بھائی, بہت آسان ہے ایک آیت کو پڑھنا. اور پھر میرے عزیزوں کو چند طالب علم جو ممبر پر آ کر کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے غلط آیت پڑھے گا, غلط ترجمہ, غلط تفسیر کرے گا, تو وہ بچہ ٹوٹے گا. کوئی بچہ ٹوٹے گا کیونکہ 365 سال میں آیتوں کا ترجمہ عالم بن گیا ہوگا. ہر روز ایک آیت کا ترجمہ آپ پڑھائیں گے, ہر روز ایک آیت کا ترجمہ. اب سنیے, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ نے فرمایا جو انسان زندگی میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو یہ سورہ ملک قبر میں نور کی صورت میں آتا ہے اور اس کی قبر کو نور سے بھر دیتا ہے. سورہ ملک, اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں روز سورہ ملک پڑھتا ہے, سنیے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ, بڑے پیسے والا انسان تھا. ایک مرتبہ یہ بزنس کرنے کے لیے ویسے نکلا, تجارت کرنے کے لیے ویسے نکلا یہ انسان. راستے میں نماز کا وقت ہوا, اس نے اپنے نوکروں سے خیمہ لگا دو, خیمہ لگا دیا گیا, کہا نماز پڑھ لوں اس کے بعد جو تھکاوٹ ہے تھوڑا تھکاوٹ بھی دور کر لوں گا. اس نے خیمہ لگا, خیمے میں نماز پڑھنا شروع کیا. اب جب اس نے سورہ الحمد پڑھا اور سورہ الحمد کے بعد جو سورہ پڑھا تو ایک اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو نماز بھی شاید مکمل نہ ہو پاتی, توڑ کے نماز بھاگ جاتے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے, جب آواز آ رہی ہے اللہ والا سچا. اس نے نماز تمام کی, نماز تمام کرنے کے بعد آیا خیمے سے باہر, کبھی کون آواز دے رہا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے؟ آپ نے کسی نے بھی نہیں سنا. کہا نہیں, میں جب نماز پڑھ رہا تھا تو میں نے تو سنا کہ ایک آواز آ رہی ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. کسی نے جب کوئی جواب نہ دیا, جب یہ اپنے وطن مدینے واپس آیا, آرام کرنے کے بعد اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچا. جب رسول اللہ نے اس کو دیکھا تو رسول اللہ مسکرائے, رسول اللہ مسکرائے اس کو دیکھ کر کے. اس نے کہا اللہ کے رسول ایک مسئلہ در پیش آ گیا. رسول نے فرمایا وہ مسئلہ میں بتاؤں یا تم خود بتاؤ گے؟ رسول اللہ فرمانے لگے کہ تم پہلے بزنس کرنے کی تھی, تجارت کرنے کی تھی, نماز کا وقت ہوا تم نے خیمہ لگا دیا. جب تم نے نماز پڑھنا شروع کیا تو مسئلہ یہ تھا کہ تم نے پڑھا سورہ الحمد. سورہ الحمد کے بعد تم نے سورہ ملک کی تلاوت کی. میرا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ, اس کا اسی جگہ پر انتقال ہو گیا تھا, اس کو وہیں پہ دفن کر دیا گیا تھا. اب وہاں اس کی قبر کا کوئی نشان نہیں تھا. تم نے وہیں پر جا نماز بچھا دیا تھا, تم نے وہیں پر جا نماز بچھا دیا تھا. وہ میرا جو صحابی تھا وہ جب زندہ تھا تو ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا, ہر روز سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا. اور اتفاق یہ تھا کہ تو نے بھی جب نماز پڑھا تو سورہ ملک کی تلاوت. پہلی چیز میرے دلوں اگر مرنے والے کی کم پہنچا دے کہ نور سے بھر جائے, ہر روز کیا کرنا ہے؟ سورہ کتنی آیت سورہ ملک کے اندر 30 آیت, 30 آیتیں سورہ ملک کی 30 اور بسم اللہ کے ساتھ 30 آیتیں. ہر روز اس سورہ ملک قبر میں نور بھر کر آ جائے گا, برابر کر دے گا آپ کی قبر کو. یہ پہلی چیز تھی جو مرنے والا اگر دنیا میں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کو سورہ ملک فائدہ پہنچائے گا. دوسری چیز جو مرنے والے کو فائدہ پہنچائے گی وہ کیا ہے؟
کہا وہ ہے علی کی ولایت. علی کی ولایت. ولایت کا مطلب کیا؟ سنیے بھائی یہاں پر ختم کر رہا ہوں میں اس کو بچن جلدی. دوسری چیز کم سے کم میں نے 18 چیزیں نوٹ کی ہیں مگر 18 چیزوں کے لیے میں پورا اشارہ پڑھ چکا پورے کے اندر وہ بیان نہیں کرنا. سنیے دوسری چیز جو مرنے والے کام آنے والی ہے کیا ہے؟ ولایت. ولایت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ولایت کا حقیقی اور سچا معنی ولایت کا ہے حکومت. حکومت. اور میرے عزیزو جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا قانون بھی ہوتا ہے اور جس کا قانون ہوتا ہے وہاں پر پابندی کرنی ہوتی ہے. اگر پابندی آپ نے نہ کی تو پھر آپ کو سوچ لیجیے کیا ہوگا. ولایت کا ایک معنی حکومت اور ولایت کا ایک معنی کیا ہے؟ محبت. یعنی علی سے محبت. اسی لیے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ اے علی تیری مثال اس امت میں سورہ اخلاص کی طرح ہے. سورہ توحید کی طرح ہے تیری مثال اس امت میں. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر تو نے ایک مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھا تو تجھے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اگر 2 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھا 2/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. اور اگر 3 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھا تو پورا قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملے گا. پورا قرآن مجید. اور ایک علی تیری مثال سورہ اخلاص کی طرح ہے. جس نے صرف زبان سے تیری ولایت کا اقرار کیا اس کا 1/3 ایمان مکمل ہو گیا. جس نے دل اور زبان سے تیری ولایت کا اقرار کیا اس کا 2/3 ایمان مکمل ہو گیا. اور جس نے زبان دل اور پورے جسم کے ساتھ تیری ولایت کا اقرار کیا اس کا پورا ایمان مکمل ہو گیا. پورا ایمان مکمل ہو گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اسلام ہمارے کس سے؟ مولا کائنات سے. لہذا مرنے کے بعد جو دوسری چیز سب سے زیادہ مرنے والوں کا معلوم کیا ہے؟ علی کی شیخ عباس قمی کا نام سب نے سنا ہوگا. مفاتیح الجنان بھی انہوں نے لکھی. آج پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے آپ کہیں پر بھی جب حرم میں جانا ہو روزے میں جانا ہو ان کی مفاتیح الجنان ہر مومن اور مومنہ کے ساتھ ہوتی ہے. مفاتیح دعاؤں کی کتاب ہے کہ نہیں؟ مفاتیح الجنان جنت کی چابیاں. مفاتیح الجنان جنت کی چابیاں. اس طرح ولایت کام آتی ہے انسان کی. سنیے اس طرح سے ولایت کام آتی ہے. کہا جب انسان مر جاتا ہے مرا اس کا قبر میں رکھ کر گیا ہے. سنیے ولایت کو قبر میں رکھ کر آیا. جب انسان کو قبر میں آپ نے لٹا دیا تو سرہانے کی طرف سے ایک نور نمودار ہوتا ہے. انہوں نے مفاتیح الجنان کے اندر چیز کو لکھا کہ سرہانے کی طرف سے ایک نور نکلتا ہے سر کی طرف سے اور وہ نور جو ہوتا ہے پوری قبر کو منور کر دیتا ہے. پوری قبر کو منور کر دیتا ہے. اس کے بعد ایک نور اس کے پیروں کی طرف سے نکلتا ہے. وہ نور اس کی پوری قبر کو منور کر دیتا ہے. لائٹنگ پوری قبر کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے. پھر داہنی طرف سے ایک نور نکلتا ہے. پھر بائیں طرف سے ایک نور نکلتا ہے. پوری قبر منور ہو جاتی ہے. پوری قبر نور پھیل جاتا ہے پوری قبر کے اندر. شیخ عباس قمی کہتے ہیں اس کے بعد جو پائنٹی والا نور ہوتا ہے پیر والا نور وہ سر والے نور سے کہتا ہے تم کون ہو؟ اپنے انٹروڈیوس کرو کو تعارف کرو تم کون ہو؟ تو ایک مرتبہ سر کی طرف سے جو نور نکلا تھا وہ کہتا ہے میں اس کی نماز ہوں. یہ تو گیا ہے یہ تو لیٹا ہوا ہے میں اس کی کیا ہوں؟ نماز. اب سر والا پیر والے سے کہتا ہے تم کون ہو؟ تم کس کا نور ہو؟ کہا اس کے روزے کا نور. یعنی دنیا میں روزہ رکھا کرتا تھا اس کا نور. اس کے بعد کہانی طرف والا جو ہوتا ہے وہ بھائی والے سے پوچھتا ہے بھائی تم کون سا نور ہو؟ وہ کہتا ہے کہ اس کے خمس کا نور. تو لیفٹ والا رائٹ والے سے پوچھتا ہے تم کون سا ہو؟ کہا اس کا زکات والا نور. اس کے بعد جب چاروں نور نکل جاتے ہیں اب شیخ عباس قمی کہتے ہیں اب اس کے بعد اس کے سینے سے ایک نور نکلتا ہے اور وہ نور اتنا طاقتور ہوتا ہے سارے نور اس کے نور کے سامنے قدم پڑ جاتے ہیں. سارے نور اس کے نور کے سامنے قدم پڑ جاتے ہیں. سارے نور اکٹھے ہوتے ہیں. کہا یہ بتاؤ تو کون سا نور ہے؟ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں میں علی کی ولایت ہوں جو اس کے سینے میں رہا کرتی تھی. درود پڑھ دے محمد وآلہ. کہا کہ میں علی کی ولایت ہوں جو اس کے سینے میں رہا کرتی تھی. اب اس کے بعد ان کا سنیے اب کیا ہوگا. اس کے بعد یہ چاروں نوروں کو متوجہ کرتا ہے جو سینے والا نور ہوتا ہے اور ایک عظیم جملہ کہتا ہے. سنیے میرے جان کر کے سنیے.
چاروں نور بیٹھے ہوئے ہیں قبر کے اندر. یہ جو سینے سے نور نکلتا ہے یہ کہتا ہے توجہ کرو سارے کے سارے چاروں نور سنو. اگر مرنے والے کے دل کے اندر میں نہ ہوتا تو تم چاروں کو بھی اجازت نہ ہوتی کہ اس کی قبر میں آ جاتے. اس کا مطلب ہے نماز بھی اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک علی کی ولایت نہ ہو. روزہ بھی قبول نہ ہوگا جب تک علی کی ولایت نہ ہو. درود بھیجتے ہیں جو نور سینے سے نکلا تھا تو اگر میں نہ اس کے سینے میں ہوتا اس کے دل میں نہ ہوتا تو تم چاروں کو بھی قبر میں آنے کی اجازت نہ ہوتی. یعنی کہ نماز بھی اس وقت تک نماز قبول نہیں ہو سکتی جب تک علی کی ولایت نہیں. سب سے عظیم چیز ہے علی کی ولایت میں سب سے عظیم علی کی ولایت. اور کیا ہے علی کی ولایت؟ سنیے سورہ تکاثر جا کر کے پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم. اور اس وقت تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک تھے میرے عزیزو بہت بڑے امام, انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں نے مسئلہ علم بچھاتی تو پوچھنا ہے پوچھ لیجیے. مگر تعلیم کو ملتا ہے کہ جس نے علی والا چیلنج اگر کر دیا کبھی تو ممبر سے نیچے اترنے کی مہلت نہ ملی, ممبر ہی پہ ذلیل ہو گیا. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو سلونی سلونی کا. لہذا دعوے کر رہا ہے. مولا نے اس سے پوچھا توجہ دیجیے گا یہ تو سورہ تکاثر کے اندر آئے تھے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت میں نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بتاؤ نعمت کیا ہے؟ کون سی نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ پتہ ہے کیا جواب دیا امام صاحب نے؟ امام صاحب کہنے لگے نعمت سے مراد یہ ہے کہ جب انسان قیامت میں جائے گا تو پروردگار عالم پوچھے گا کتنے لیٹر پانی پی کر آئے ہو بھائی. ککرولی والوں سے پوچھا کتنی روٹیاں کھا کر کے آئے ہو بھائی, کیا کھا کر کے آئے ہو تم یہ بتاؤ. تو امام نے کہا ماشاءاللہ یہ بندے امام, ماشاءاللہ یہ بندے امام. اس پر امام نے عظیم جملہ کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا قیامت میں, نعمت سے مراد روٹیاں یا پانی ہے؟ ارے اگر کوئی شریف انسان آپ کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو وہ بھی نہیں کہتا کتنی روٹیاں میں نے تمہیں کھلائی. تو خدا عالم ہے, کیا کھلانے کے بعد پوچھے گا کتنا کھلایا تھا؟ کیا پلانے کے بعد پوچھے گا کتنا پلایا تھا؟ میرے عزیزو یاد رکھیے گا پروردگار عالم ان کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کرے گا کہ کتنا کھا کر آئے ہو کتنا پی کر کے آئے ہو. کلام خدا کو معصوم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ کلام معصوم تو جانے دیجیے, حدیث معصوم کو کوئی نہیں سمجھ سکتا معصوم کے علاوہ. اسی لیے ایک مرتبہ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مسجد سجی ہوئی ہے. ایک شخص آ گیا سائی مطلب کے نام لے لیجیے, اللہ کے نام پر دے دو. کوئی نہ اٹھا دینے کے لیے, کیونکہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے خود پہنچانے محتاج تھے, کوئی نہ اٹھا دینے کے لیے. ہوا کیا جب 3 مرتبہ سوال کر لیا تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا ایک پتا لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. جو آیا تھا مانگنے کے لیے کیا کہا رسول اللہ نے؟ اس کی زبان کاٹ دو. اب جو کبھی تلوار نہیں چلایا کرتے تھے اکیلا تھا, دیکھ کر کے انہوں نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. بھاگے اس کے پیچھے پیچھے. اب بھاگتے بھاگتے بچہ گر گیا بچہ کر کے. اب جب گرا اس کے سینے پر سوار ہو گئے بھاگ کر کے. اب جب سینے پر سوار ہوئے ہوا کیا, اس نے سوچو گا رکھ دکھاؤ ایک کا لسانہ اس کی زبان کاٹ دو. انہوں نے تلوار اٹھائی اور کہا نکال زبان کاٹ. اس نے اپنا منہ بند کر لیا کیونکہ اگر میں اپنی زبان نکالوں گا تو یہ زبان کاٹ دے گا. اب یہ مار رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ بھائی زبان باہر نکال ڈال, تیری زبان کاٹ دو, حکم رسول پر عمل کروں. وہ زبان نہیں نکالا باہر. ادھر سے مولا کائنات پاتے ہوئے دیکھا. مولا کائنات پاتے ہوئے دیکھا. مولا نے کہا بڑے شجاعت کے جوہر دکھا رہے ہو, کبھی کسی میدان میں یہ جوہر نہ دکھائے, آج اکیلا دیکھ کر کے جوہر دکھا رہے ہو. کہا مسئلہ یہ ہے مولا علی. رسول اللہ نے فرمایا اس کی زبان کاٹ دو. کہا تم سمجھے نہیں ہو. کیا مطلب؟ کہا رسول اللہ نے کہا اقتطاع لسانہ اس کی زبان کاٹ دو. کہا مسئلہ یہ ہے مصطفیٰ نے یہ کہا اس کو اتنا عطا کر دو کہ اس کی زبان ہی بند ہو جائے, اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. کہا یہ مسئلہ تھا, یہی مسئلہ
تھا. تو آپ نے دیکھا میرے عزیزو حدیث معصوم بھی معصوم کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. یہ تھا کیا کہا ثم لتسألن یومئذ نہیں. بتاؤ امام صاحب تم دعویٰ کر رہے ہو ان کا کہ قیامت کے اندر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ تو ایک مرتبہ میں نہیں کرتا. اس وقت چھٹے امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ والی آیت پڑھتا ہوں وَقِفُوهُمْ أَنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. ان سب کو روک لو, ان سب سے سوال کیا جائے گا. ان سب سے سوال کیا جائے گا. مولا فرمائیے کہ چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کہا یہ اعمال چیک کرتے کرتے اس کو گزارا جا رہا ہوگا, مگر آخری چیک پوسٹ آئے گی, روک لیا جائے گا, اس کو روک لو, یہاں سے نہیں گزر سکتا. مولا فرماتے کیوں روکا جائے گا؟ کہا اس سے ہمارے جب علی کی ولایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر علی کی ولایت ہوگی تو گزر جائے گا, نہیں ہوگی تو ٹھہرا دیا جائے گا. درود پڑھتے ہیں محمد والے. اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت میرے دوستوں. لیکن یہ ولایت ہے جو مرنے کے بعد انسان کو قبر میں جمانے والی ہے. شیخ المفید سنیے ولایت کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. شیخ المفید فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام اصحاب بیٹھے ہوئے, اتنے میں ایک عرب بدبو آیا مولا کے پاس, اور آنے کے بعد شیخ المفید کہہ رہے, آنے کے بعد سمجھے ولایت کیا کہتے ہیں. آنے کے بعد کیا کہا علی کافی عرصہ گزر گیا, میں نے تربوز نہیں کھایا, کافی عرصہ گزر گیا, تربوز کھانے کو مجھے نہیں کیا. شیخ المفید نہیں کہا. مولا نے فرمایا کہ مسئلہ کیا ہے؟ کہا مسئلہ یہ علی میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ایک مرتبہ شیخ المفید کہتے کہ مولا کائنات اپنا ہاتھ جب ڈالا, کمبر کو بلایا, ایک دینار نکالا, کمبر بازار سے تربوز خرید کے لے آؤ. کمبر بازار ہے, ایک دینار کے 3 تربوز ملے, 3 تربوز لے کر مولا نے فرمایا کمبر کاٹو, خود بھی کھاؤ, جتنے بیٹے سب کو کھلاؤ, اور جو یہ آیا ہے عرب بدبو اس کو بھی کھلاؤ, سب کو کھلاؤ. شیخ مفید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کاٹنا شروع کیا, تربوز کا کاٹنا شروع کیا. اب جو پہلا تربوز کاٹا اور جو چکھا, فوراً کمبر چلا اٹھے, مولا یہ تو پیٹ کا کڑوا ہے, کڑوا ہے بہت زیادہ. کا دوسرا کاٹو. شیخ مفید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس نے دوسرا تربوز کاٹا, کہنے لگا مولا اس میں تو بدبو آ رہی ہے, اس میں بدبو آ رہی ہے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا تیسرا تربوز ہے وہ بھی کاٹو. اس نے تیسرا تربوز کاٹا, کھڑا ہو گیا کمبر, کہا مولا اس میں تو کیڑے پڑے ہوئے ہیں. اچھا جب بھی تربوز کاٹا, جب پہلا تربوز کاٹا تھا کمبر نے تو کیا تھا, کڑوا. مولا نے فرمایا جا من النار و الی النار, جہنم سے آیا جہنم جائے گا. جب دوسرا کاٹا تھا کڑوا ہے, کہا جہنم سے آیا جہنم جائے گا. تیسرا کاٹا کیڑے پڑے ہوئے تھے, کہا جا من النار و الی النار, یہ بھی جہنم سے آیا جہنم جائے گا. اب جو بدبو تھا عرب کا وہ دیکھتا رہے گا, کل لگتا ہے کہ آج تربوز کھانے کو مجھے نہیں ملے گا. مولا نے فرمایا کمبر یہ لو 1 دینار اور تربوز لے کر آؤ مارکیٹ سے. شیخ مفید کہتے ہیں کہ وہ گیا کمبر, تربوز لے کر گیا. اب 3 نہیں ملے, صرف 1 ملا. 1 دینار کا صرف 1 تربوز ملا میرے بچوں. جب تربوز لے کر کے آیا مولا نے فرمایا کمبر کاٹو. کہا مولا 3 کاٹے تھے, تینوں کے تینوں جہنمی. اب اتنی ہمت نہیں کہ چوتھا بھی کاٹو. مولا نے کہا ہم حکم دے رہے ہیں, غلام بھی ہوتا ہی وہ ہے تو آقا کا حکم تعمیل کرے. ایک مرتبہ کمبر نے چاقو اٹھایا, چاقو اٹھانے کے بعد کمبر نے تربوز کو کاٹا. کمبر کھڑے ہو کے چلانے لگا, کہا مولا ماشاءاللہ بڑا میٹھا ہے, تو بڑی خوشبو بھی اس میں آ رہی ہے. کافی کمبر خود بھی کھا لو, جتنے بیٹے ان کو بھی کھلا دو, جو آئے اس کو بھی کھلا دو. سب نے کھایا, سب نے سبحان اللہ کہا. اب پورا مجمع جیسے مجھے دیکھ رہا ہے سالہ تعالیٰ سے علی کو دیکھ رہا. کہا بھائی یہ فلسفہ کیا ہے, وہ تینوں کے تینوں خراب نکلے, یہ چوتھا ہی صحیح نکلا. میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں, ضرور پڑھے واپس والا ہوں. تینوں میں کیڑے بھی تھے,
پیغمبر یاد رکھنا، جب اللہ نے کائنات کو خلق کیا تھا تو اس وقت اللہ نے میری ولایت کو سب کے سامنے پیش کیا تھا. جس نے میری ولایت کا انکار کر دیا وہ کڑوا ہو گیا، کیڑے پڑ گئے. جس نے ولایت کو قبول کر لیا وہ میٹھا ہو گیا. درود پڑھتے ہیں مسئلہ میری ولایت کا ہے. جس کے سامنے میری ولایت کو پیش کیا گیا، اگر اس نے میری ولایت کو قبول کر لیا تو میٹھا ہو گیا، خوشبودار ہو گیا. لیکن اگر میری ولایت کا انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ بدبودار ہو گیا، کڑوا ہو گیا. اسی لیے جب جانوروں کے سامنے یعنی کہ ولایت کو قبول کیا گیا تھا، مولا فرماتے ہیں جب پیش کیا جانوروں کے سامنے میری ولایت کو، تو جس جانور نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا تھا اس کے گوشت کو قیامت تک کے لیے حرام کر دیا، اور جس نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا تھا اس کے گوشت کو حلال کر دیا. پانی کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا گیا. جس پانی نے علی کی ولایت کو قبول نہیں کیا اس پانی کے اندر پانی کو سالٹی بنا دیا. لیکن جس پانی نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا اس پانی کے اندر مٹھاس پیدا ہو گئی. جانوروں میں پرندوں کے اندر میرے عزیزو جس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا وہ قبول ہے، اور اسی نے کہا ہے سید الطیور، وہ پرندوں کا سردار ہے. اس لیے اس نے سب سے پہلے علی کی ولایت کو قبول کیا تھا. اسی طرح پتھروں کے سامنے علی کی ولایت کو رکھا گیا. جن پتھروں نے علی کی ولایت کا انکار کر دیا اور قبول نہیں کیا علی کی ولایت، وہ آج آپ کے پیروں میں آتے ہیں. لیکن جن پتھروں نے علی کی ولایت کو قبول کر لیا وہ آپ کے گلے کی ہاتھوں کی زینت بنے ہوئے ہیں. درود پڑھتے محمد والے. اتنی زیادہ اہمیت رکھتی میرے نبی کو ولایت. ارے دو چیزیں تھی. پہلی چیز میں کر چکا سورہ نور پڑھیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کل آپ کی قلب نورانی ہو جائے گی. دوسری چیز کیا؟ مولا کائنات کی ولایت ہے. مولا کائنات کی علی کی ولایت پر جب انسان جائے گا تو پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اس کو والد بعید کر دے گا. اب ایک نتیجہ اور بات تمام میں کروا دے گا، بہت زیادہ ہو چکا ہے. اچھا اب کوئی انسان یہ سوچے کہ جب علی کی ولایت آئی گئی تو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ دل سے بھی علی علی کر رہے ہیں، زبان سے بھی علی علی کر رہے ہیں. جب ہم علی علی کر رہے ہیں تو عمل کی ضرورت کیا ہے؟ نماز کی، روزے کی کوئی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، ذہن میں سوال آ سکتا ہے کسی نہ کسی کے. اور کہیں نہ کہیں آئے نہ بولتے نہیں ہیں لوگ کہ جب علی سے محبت ہو گئی تو عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بھائی؟ کیا عمل کی کوئی ضرورت نہیں؟ کیا کہا جاتا ہے؟ جنت تو ہے شیعوں کی، جنت میں تو جانا ہی شیعوں. تو حقیقت ہے، میں بھی لکھ کے دے دیتا ہوں آپ کو. جنت ہے شیعوں کی، جانا ہی شیعوں کو ہے. مگر جانا کیسے؟ وہ سن لیے دور پڑے گا. یہ نتیجہ دے رہا ہوں میرے دوستوں. بابا تو بلند کرا جنت شیعوں کی ہے. جنت میں شیعوں کو جانا ہے. یاد رکھیے گا، جنت شیعوں کا گھر ہے. جنت شیعوں کی ملکیت ہے. جنت میں شیعہ ہی جائیں گے، کوئی اور نہیں جانے والا. جائیں گے بھی اور لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں محمد پر کافر ہو جائیں گے. لیکن جنت ہے شیعوں کی پکی. بڑی خوشی میری ہوئی ہے، سرٹیفکیٹ آج تک دے دیا. جنت ہے شیعوں کی پکی، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں. مگر جائیں گے کیسے؟ بس ایک جملہ بات کا ہوتا ہے. آپ اگر سوئٹزرلینڈ کے کشمیر جانا چاہیں میرے عزیزو، کشمیر آپ کا ٹکٹ کنفرم ہے، آپ نے ٹرین بک کرا لیا، اپنا ٹکٹ ہے آپ کے پاس. جب آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی سی آپ کے پاس آتا ہے کا ٹکٹ دکھائی کشمیر جا رہے ہیں آپ، تو آپ نے ٹکٹ دے دکھاتے ہیں ٹکٹ ہے ہمارے پاس. آپ مجھے بتائیے کیا ٹی ٹی آپ کو آپ کی سیٹ سے اتار سکتا ہے؟ بولیے بھائی. نہیں اتارے. کیوں نہیں اتارے گا؟ کیونکہ ٹکٹ ہے کہ نہیں ہے. جنت ہے شیعوں کی، ٹکٹ ہے کہ نہیں؟ علی کی ولایت ٹکٹ ہے. حضرت ابو بکر نے بھی کہی یہ بات. کب پلے صراط سے وہ انسان اسی وقت گزر سکتا ہے جب اس کے بعد علی کی ولایت کا پروانہ ہوگا. اگر علی کی ولایت کا پروانہ نہ ہوا تو کوئی پلے صراط سے نہیں گزر سکتا. میں کہوں گا صرف لوگ نہیں، جو حدیث بیان کر رہا ہے وہ بھی نہیں گزر سکتا جب تک خود تمہارے پاس علی کی ولایت کا پروانہ نہیں ہوگا. اگر پروانہ ہے کہ نہیں ولایت کا؟ آپ
لیکن کشمیر میں سردی بڑی پڑ گئی تھی، آپ نے ٹکٹ تو لے لیا، کنفرم کر کے سیٹ سے نہیں اتارا، مگر بلینکٹ، نہاد، چادر، گرم کپڑے لے جانا بھول گئے ہیں، تب بتائیے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ کب پورے راستے ٹھنڈ لگے گی، سیٹ سے نہیں اتارا جائے گا ہم کو، پورے راستے ٹھنڈی میں مرتے ہوئے جائیں گے۔ جب کشمیر پہنچیں گے تو جتنی بھی چیزیں وہاں پر دیکھیں گے، دیکھنے میں مزہ نہیں آئے گا، فٹر نہیں ہوں گے آپ سردی کی وجہ سے۔ کیوں؟ نہ گرم کپڑے لے کر کے نہیں گئے، یعنی جہاں پر جانا تھا وہاں کا ساز و سامان لے کر کے نہیں گئے، اسی لیے تو ٹکٹ ہے کہ نہیں سردی میں، مگر ٹرین سے کسی نے نہیں اتارا آپ کو، کیوں نہیں اتارا؟ کیونکہ ٹکٹ آپ کو آلریڈی تھا، مگر وہاں کے اوپر سردی اس لیے برداشت کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ آپ کے پاس گرم کپڑے نہیں ہے۔ جب یہاں سے آپ چلیں گے مریں گے میرے عزیزو، جنت میں تو پہنچیں گے، مگر جنت تک جانے کے لیے مشکلات برداشت کرنی پڑے گی۔ اگر ہمارا عمل صحیح نہ ہوا، درود پڑھ دے محمد، اگر عمل صحیح نہ ہوا ہمارا، جنت میں تو جائیں گے جب بھی جانا ہے، مگر راستے کی ساری مشکلات برداشت کرنی پڑے گی۔ یہ مت سمجھے کہ جیسے آگے بات کوئی ڈالے جنت کے دروازے کھل گئے، آ گئی، آپ ہی کا انتظار ہو رہا تھا، ایسا نہیں میرے عزیزو، نہ پہلے حساب و کتاب ہوگا، تمام چیزیں۔ ہاں یہ بات کریں کہ جنت ہے ہی اہل بیت کے جانے والوں کے لیے، جو علی کی محبت کا دم بنتا ہے وہ جنت میں جائے گا، مگر جائے گا کیسے؟ پاک کیا جائے گا، مشکلات برداشت کرے گا۔ مگر میرے عزیزو شکر خدا ادا کرو، کم سے کم آپ کے پاس علی کی ولایت ہے، پاک کر کے تو جاؤ گے۔ کتنے تو دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جن کے پاس یہ قیمتی سرمایہ نہیں ہے، ان کے پاس علی کی ولایت نہیں ہے، وہ جب جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ آپ سوچیے، لڑائیے تو علی کی ولایت ہے، یہ اتنی عظیم نعمت ہے میرے عزیزو کہ آپ کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتی ہے اور آخرت کے اندر بھی آپ کو عزت دیتی ہے، آخرت کے اندر بھی عزت دیتی ہے۔ میرے عزیزو جو مجلس رکھی گئی ہے، جو مجلس ایک محیط ہے، ہر انسان اس کے سارے سوال قیام انسان نہیں تھا، وہی پہلے بیٹھ تھا، اس کے بھائی وہی پہلے بیٹھ گئے، اس کی بہنیں وہی پہلے بیٹھ، اس کی اولاد وہی پہلے بیٹھ گئے، اس کی زوجہ ہے صالحہ ہے، اس کی زوجہ وہی پہلے بیٹھ گئے، پورا گھرانہ وہی پہلے بیٹھ گئے۔ چار مرتبہ رہا ہوگا بیٹھنے والی کا، اس دنیا کے اندر ذکر اہل بیت کیا کرتا تھا، آخرت میں جب پہنچے گا تو ہم کو اسے ملاقات کرے گا جن کا ذکر کیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے واقعہ کربلا کے، سوائے واقعہ کربلا کے، کتنا ہی بڑا غم مل جائے، کتنا ہی بڑا غم مل جائے آپ کو، لیکن چونکہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے میرے عزیزو، واقعہ کربلا مرہم کا کام کرتا ہے ایک مومن کے لیے، واقعہ کربلا۔ لہٰذا میرے عزیزو جب ہم مسائل پڑھتے ہیں، مصیبت کو بیان کرتے ہیں، کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، جو گھر کا وارث ہوتا ہے آپ جا کر کے اس کو تسلیت دیتے ہو، اس کو تعزیت دیتے ہو، حسین جعفر شہزادہ کا بھی کوئی وارث ہے، پس پردہ موجود ہے، پس پردہ موجود ہے، تو اس کو وقت کا امام کہتے ہیں۔ مسائل آپ سنتے ہو، آپ برداشت نہیں کر پاتے، آپ گریہ کرتے ہو، مگر آپ میں سے کسی نے کربلا اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کسی نے سکینہ کے چہرے پر تباسم کو نہیں دیکھا، کسی نے گوشواروں کو چھلتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف سنتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر پاتے میرے عزیزو۔ لیکن میرا وقت کا امام صبح کی کربلا دیکھتا ہے، شام کی کربلا دیکھتا ہے، وہ اپنی ٹوٹی پچھلی ہوئی چادر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ سکینہ کے تماشے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ حسین مظلوم کی گردن پر شمع کا چلتا ہوا خنجر بھی دیکھتا ہے۔ میں نہیں جانتا وقت کا امام کیسے برداشت کرتا ہوگا، کیسے اپنی ٹوٹی کو بغیر چادر کے دیکھتا ہوگا، کیسے اپنی ٹوٹی کی ہاتھوں میں قسم کو دیکھتا ہوگا۔ میرے عزیزو اسی لیے وقت کا امام کہتا ہے، اے میرے جد مظلوم حسین، اگر روتے روتے میرے آنسو خشک ہو جائیں تو میں کیا کروں گا؟ خون کے آنسو آپ کے اوپر ہو جائیں، خون بہت آپ کے اوپر۔ ایک اور کہہ رہا ہے، وقت کا امام کہہ رہا ہے، میرے عزیزو یہ ظلم کم ظلم نہ تھا، میرے عزیزو
اہل بیت کے جانے والے کی مجلس ہے، لہذا میں چاہتا ہوں چند جملے آقا حسین علیہ السلام کے پڑھ کر کے تب دعا کرنا چاہتا ہوں۔ تاریخ کہتی ہے کہ وقت ایسا آیا کہ پورے میدان کربلا میں حسین کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، حسین اکیلے کھڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ حسین نے استحالہ بدل کیا، حل اللہ سرین سرونا، ایک کوئی جو میری مدد کو آئے۔ ایک مرتبہ کہنے میں توڑا کرتا ہو گیا، حسین دوڑے دوڑے آئے، آنے کے بعد ایک جملہ کا زینب ابھی تیرا بھائی حسین زندہ ہے، ابھی اس کی زندگی میں یہ آواز کیسے بلند کر دیا، ام کلثوم تڑپ گئی، زینب تڑپ گئی، اے بھیا جب آپ نے صدائے استغاثہ بلند کیا تھا، علی اصغر نے خود کے حوالے سے گرا دیا، حسین مقتل میں اصغر کو لے کر آئے، مگر ایک مرحلہ ایسا آیا، حسین خیمے لے کھڑے، نہ بہن اور رخصت آخر کے لیے آیا ہو۔ تاریخ کہتے حسین جب رخصت ہو کے چلے، ایک مرتبہ نظر یمین و شمالا، حسین نے دانی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، ام کلثوم آگے بڑھی، اے بھیا گھبرانا نہیں، آج ہم تجھے سوار کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے زینب آگے بڑھی، حسین کو سوار کیا۔ اب جو حسین آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ حضرت اللہ خدا کو کسی کو میرا اللہ اس میں حسین کے تاریخ کی گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین نے جملہ کہا، اے حضرت بابا یہ آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد مجھے کوئی زحمت نہ دوں گا، بس مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ تاریخ کے ایک مرتبہ ذوالجلال نے اپنی گردن کو جھکایا، حسین نے جو دیکھا، ارے نبی سکینہ گلے میں پائے ڈالے، اے ذوالجلال میرے بابا کو نہ لے جانا، اس لیے کہ جو گیا ہے وہ واپس نہ آیا۔ ایک مرتبہ حسین ذوالجلال سے نیچے تشریف لائے، بیٹی کو دیکھا، اے بابا میری ایک آرزو ہے، نہ بیٹا کیا آرزو ہے، نہ بابا زمین پہ لیٹ جاؤ، میں آخری مرتبہ آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں۔ تاریخ کہتی ہے جلتی ہوئی زمین پہ حسین لیٹے، سکینہ سوئی تھی کہ اچانک اڑ گئی، اے بابا خدا بھی چاہیے، حسین نرم گئے، ارے سکینہ کیا ہوا، کیا بابا، ارے میں نے خواب میں دادی فاطمہ کو دیکھا، اے سکینہ ارے بابا کو قدروں کو ورنہ اسلام ختم ہو جائے گا، ارے حسین آئے۔ تاریخ کہتی ہے کسی نے تلواروں سے وار کیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے برچی ماری، کسی نے تیر مارا، ارے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنی جھولیوں میں پتھر لے کر آیا تھا، اس نے حسین پر پتھروں کی بارش کر دی، حسین گھوڑے کے اوپر سنبھل نہ سکے، وقت کا امام کہتا ہے ارے میرا سلام ہو حسین پر، ارے جب ذوالجلال سے زمین پر آیا، منہ کے بل زمین کربلا پر آیا، ارے دنیاری ماں گئی ہوگی، آجا میرے حسین، میری آواز میں آجا۔ اور یار اللہ کی ایمان کے ضرور میں تعاقیب اور یار اللہ ہم سب کو دلوں سے بلا کو شمار اور یار اللہ جو مولین مومنان ہم تشریف لائن کی جائے اجازت کو قبول کرنا اور یار اللہ جہاں جہاں بھی اہل بیت کے جانے والے موجود ہوں تمام بلاؤں سے محفوظ کرنا اور یار اللہ ہماری اس مختصر سی بات کو قبول کرنا۔
वार्षिक बाजार महापीठ करेंगे। तमाम जवान हमारा साहब से अंदर आए और रस्ता लगाएंगे। अपनी गर्दन मेरी गर्दन से हटाओ अम्मा, से किया है जो निभा